حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر اور عشق میں ڈوب کر ہم سب کے آقا، ساری کائنات کے داتا، اللہ کے حبیب، مخلوق کے طبیب، دونوں عالم کے نصیب، فریادی کے مجیب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بابلند آواز، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، اور بھلا باغ جنت کا وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، اور میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا۔ اور درے مصطفیٰ تک ہے جس کی رسائی، درے مصطفیٰ تک ہے جس کی رسائی، شفاعت کا اس کو بہانہ ملا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا، اور مزید اس پر کرم بالائے کرم یہ کہ صرف اس نے مسلمان ہی نہیں بنایا بلکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یوں تو ہم اور آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ہم اور آپ اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو ہرگز ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اس قدر ناقدرے اور ناشکرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، کوئی بھی نعمت ہو، میں نے بتایا کہ اس قدر نعمتیں ہیں اللہ کی کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ذہن میں یہ بات بٹھا لیں اور یاد رکھیں کہ جس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم سے اس نعمت کو چھین لیا۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ پڑھیے اسلام کی تاریخ کو، اور قوم کے حالات کو پڑھیں، دیگر جو پچھلی قومیں تھیں ان کے حالات کو آپ پڑھیں، تو جس قوم نے اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی، اللہ کے حکم پر عمل نہ کیا اور اس کی نعمتوں کی قدر نہ کی، تو اللہ نے ان سے نعمتوں کو چھین لیا، ورنہ اللہ نے منہ و سلوہ بھی نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا، دسترخوان جو ہے نازل فرمایا، لیکن جب اس قوم نے اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی تو رب کعبہ نے اس نعمت کو ان سے چھین لیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، انسان نعمت کی قدر اسی وقت کرتا ہے کہ جب انسان تکلیف کا، مصیبت کا سامنا کرتا ہے۔ آرام کی قدر اسی کو ہوتی ہے، آرام، راحت اور سکون کا جو قدر کا معاملہ ہے وہ اسی کے ذہن اور اسی کے دل میں ہوگی جو مصیبتوں کا سامنا کر چکا ہوگا۔ اور اس کو آپ ایک حکایت سے سمجھے جس کو حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اس حکایت سے آپ سمجھیے کہ ایک بادشاہ ایک اجمی غلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ کشتی میں جب سوار ہوا تو وہ اجمی غلام، جس نے نہ کبھی دریا کو دیکھا تھا اور نہ کبھی کشتی میں بیٹھا تھا، اب جیسے ہی وہ کشتی میں بیٹھا تو رونے لگا، چلانے لگا، یہاں تک کہ بادشاہ کا پورا مزہ کرگرا ہو گیا۔ اس کو بہت سمجھایا، بہت زیادہ جو ہے اس کی ملامت کی، لیکن وہ چپنے کا نام نہیں لیتا، برابر رونے اور دھونے کا کام اس کا شروع تھا۔ خوب رو رو کے اس نے بادشاہ کے آرام کو اور کشتی میں دیگر جو لوگ تھے ان کے آرام کو، سکون کو اس نے خراب کر دیا۔ بہت تدبیریں اپنائیں لیکن وہ چھپنے کا نام نہیں لیتا۔ اب اس کشتی میں ایک عقل مند بھی تھا، ایک دانش مند تھا، وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی، علی جا حضور، اے بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو ایک تدبیر میں اپناؤں۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب اس عقل مند کو بادشاہ نے اجازت دی، ٹھیک ہے آپ اپنی تدبیر اپنا لیجئے، تو اس عقل مند نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس غلام کو پکڑو اور دریا میں ڈال دو۔ برادران ملت اسلامیہ،
لوگوں نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس غلام کو، اس اجمی غلام کو پکڑا اور دریا میں ڈال دیا۔ اس نے دو چار غوطے کھائے اور پھر اس کے بال پکڑ کر اسے کشتی کی طرف لے آئے۔ کچھ دیر وہ کشتی کا پٹلا پکڑ کر جو ہے یوں ہی لٹکا رہا، پھر اس کو کشتی کے اندر جو ہے بٹھا لیا۔ اب جیسے ہی وہ کشتی کے اندر آیا تو ایک کونے میں بالکل چپ چاپ بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے جب یہ حالت دیکھی تو بڑا خوش ہوا اور اس عقل مند سے پوچھا کہ اس میں حکمت کیا تھی، اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی کہ سارے لوگ اسے چپ کرنے میں لگے تھے، بار بار سمجھا رہے تھے، ملامت کر رہے تھے، لیکن یہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، برابر رو رہا تھا، چلا رہا تھا، پورا مزہ اس نے کرکرا کر دیا۔ لیکن تم نے یہ تدبیر اپنائی، اب تو بالکل ایک کونے میں خاموش بیٹھا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ اس عقل مند نے نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ بڑا بہترین جواب دیا۔ بادشاہ سلامت سے بولا، حضور اس سے پہلے یہ ڈوبنے کی تکلیف سے اور کشتی میں بحفاظت رہنے کے آرام سے ناواقف تھا، جب یہ واقف ہو گیا کہ کشتی میں بیٹھ کر ہم حفاظت سے ہیں، آرام سے ہیں، سکون سے ہیں، اس لیے اب یہ خاموش بیٹھ گیا۔ بلا تشریح و تمثیل سمجھیے کہ جب تک انسان کسی تکلیف کا، مصیبت کا سامنا نہیں کرتا، اس وقت تک اسے آرام و سکون کی قدر نہیں ہوتی۔ تو آج یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو ان نعمتوں کی ہم قدر کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، صحت بھی ایک عظیم نعمت۔ آج ہم اپنی صحت کی قدر نہیں کر رہے۔ صحت کی صحیح معنوں میں قدر یہ ہے کہ اس صحت سے اللہ کو راضی کیا جائے، اس صحت کو اللہ کی عبادت میں لگایا جائے۔ کل جب ہم بیمار پڑ جائیں گے، ہمارے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے گھر سے چل کر مسجد تک آ جائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو سوائے افسوس و ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج اس کی ہم قدر کریں جو اللہ نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اعضائے سلامت عطا فرمائے، ہمارے جسم میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ آج ہماری جسم میں طاقت ہے کہ لمبے لمبے سجدے کر سکتے ہیں، لمبے لمبے رکوع کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے اندر استطاعت ہے کہ ہم کما رہے ہیں تو اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، تو لہذا اس کی قدر کریں۔ کل جب مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں جب ہمارے اوپر لاحق ہوں گی، اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تو لہذا کہنے کا مقصد و مطلب یہی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ بدنی صورت میں ہو یا دیگر جو ہے ضروریات کی صورت میں ہوں، ان نعمتوں کی ہم قدر کریں۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، مالک و مولا ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔